الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ومسلم في صحيحهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في حديث طويل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں سے بنائے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بات کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں، ان میں سے نہ بنائے ہمیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کے اندر ان کو اپنے منہ کے بل ڈالا جائے گا، اسے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں آپ لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے، برائی سے روکا کرتے تھے، آج آپ یہاں؟ تو وہ کہیں گے جو تم آپ لوگوں کو کہا کرتے تھے ہم خود نہیں کرتے تھے۔ تو آج وہ سب سے پہلے جہنم میں آپ لوگوں کو اور ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات سنتے ہیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی اپنی طرف سے ہوتی ہیں، تو ان میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرنے والا بنائے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں ابو النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنے دل کی وہ باتیں صحابہ کرام کے مختلف مجمع میں کیا کرتے تھے جو ان کی زندگی کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے اور خبردار کر کے فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اس حدیث میں ایسے ہی فرمایا اعلیٰ خبردار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو خبردار کرتے تھے، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بہت ہی اہم بات سنانے والے۔ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلو، اگر وہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا۔ وَإِذَا فَسَدَ، اگر وہ فاسد ہو گیا، خراب ہو گیا، فسد الجسد کلو، پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا الا خبردار، وہ جو جسم کا ایک حصہ ہے اس کو دل کہتے ہیں، الا وہی القلب، دل۔ تو یہ مختصر ٹائم میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں ایسی سمجھنے کی کوشش کریں جو ہماری حقیقی زندگی میں ہمیں کوئی فائدہ دے جائے۔ بہت ساری باتیں سنتے ہیں ہم لوگ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کے جو مضمون ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا القلب ملک، دل جو ہے وہ بادشاہ ہے، دل جو ہے بادشاہ ہے، حکمرانی کرنے والا ہے۔
والاعضاء جنود، جو باقی جتنی جسم کے اعضاء ہیں، جو آپ کے جسم کے جتنے بھی پارٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اس دل کے انڈر کام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا طَابَ الْمَلِكُ، جب بادشاہ صحیح ہو جاتا ہے، طابت جنودہ، تو اس کے جتنا بھی لشکر ہے اس کا، وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَبُثَ، جب بادشاہ خبیث ہو جائے، خبیث کی بہت ساری اہل علم نے معنی ذکر کیے، خبثت جنودہ، تو اس کے جتنے جسم کے پارٹ ہیں سارے کے سارے خبیث ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ دل کی قسمیں بیان فرمائی، دل کی قسمیں بیان فرمائی، یہ غور سے سنیں اور اپنے دل پہ جتنا ہو سکے اس کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو لکھ لیں، اور ہر ایک اپنی دل کا جائزہ لے کے ہی جائے کہ میرا دل جو ہے وہ کس قسم میں آتا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں کے راز ہر ایک اپنے دل کے بارے میں خود جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مکلف بھی نہیں ٹھہرایا کہ ہم حکم لگائیں کہ اس کا دل ایسا ہے، اس کا دل ایسا ہے، نہیں۔ لیکن یہ جو 4 قسمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے ذکر کیے ہیں، آج ان 4 میں سے ایک قسم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ آپ کی دل کی 2 قسمیں ہوں، ایک ہی قسم ہوگی۔ وہ سن لیں اچھی طرح سے اور اس پہ غور کریں کہ ہر قسم کو دوسری قسم تک پہنچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جس کا حکم مرفوعاً ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ آپ صحابہ کرام کوئی ایسا قول کہیں جو اپنے انداز میں نہ کہا جا سکے تو اس کو حکماً مرفوع کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے حکم میں ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القلوب اربعۃ، دلوں کی 4 قسمیں۔ نمبر 1، قلب اجرت فیہ سراج یظہر، پہلی جو دل کی قسم ہے وہ یہ ہے، اس کا تعلق کسی زمین کے خطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جوڑا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کس جگہ پہ رہتے ہیں، کس آبادی میں رہتے ہیں، نہیں، کیونکہ دل تو انسان کی کسی بھی جگہ پہ ہیں، وہ دل اس کے ساتھ ہی۔ پہلی قسم دل کی وہ ہے کہ جس دل کے اندر بے نیازی ہے، مجرد ہے، بے نیازی ہے، کسی کی محتاجی نہیں ہے اس کے دل میں، بے پرواہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی مانتا ہے۔ اس کے دل کے اندر اس دنیا کی پوری طاقت ایک طرف مل جائے، اس دل کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ دل ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں فیہ سراج یظہر، اس دل کے اندر ایک ایسا چراغ ہے، چراغ جیسے بلب کی طرح ہے، کیونکہ اردو کے کچھ الفاظ ہو سکتا ہے ہم اردو سے دور رہنے کی وجہ سے چراغ مطلب جیسے بلب ہوتا ہے، ایسے آگ پہلے پرانے دور میں لوگ آئل ڈال کے جو ہے وہ جلایا کرتے تھے۔ فیہ سراج یظہر، اس کی دل کو صرف روشنی نہیں دیتا، یظہر کے اندر زہرتن کا معنی ہے پھول، اس روشنی کے اندر اس پھول کی خوشبو بھی موجود ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یجد حلاوت الایمان، وہ دل میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ پہلی قسم تو دل کی ہے، اس کے بارے میں فرمایا فذاک قلب مؤمن، یہ مومن کا دل ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میرے دل میں کس کی روشنی جلتی ہے۔ وہ یقیناً روشنی یا تو قرآن کی جلے گی یا کسی اور کی روشنی جلے گی۔ اس ایک دل کے اندر 2 روشنیاں نہیں جل سکتی۔ دوسری قسم وقلب اغلف، ایک دوسرا دل ایسا ہے جو ہر چیز سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی بہت ساری تشریحات قرآن میں بھی مثالیں آئیں کہ ان کے دلوں میں
مہریں لگ جاتی ہیں، ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں، ان کے دل پتھر سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. بہرحال وہ دل جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، ہر قسم کے نور سے بند کر دیے جاتے ہیں. فذاک قلب المؤمن، قلب الکافر، تو یہ کافر کا دل. تیسری قسم وقلب منکوس، اور تیسری قسم جو دل کی ہے وہ ہے قلب منکوس. سبحان اللہ تعالی ہم سب کو اس دل سے بچائے. عرفہ ثم انکر، رمضان میں بڑے ایمان کے مزے چکھے، ایمان کی حلاوت کو محسوس کیا، عبادت کی، رمضان گیا ختم. قلب منکوس، اس دل کو پتہ چلا ایمان کی مٹھاس اس نے چکھی، عبادت میں اس کو لذت محسوس ہو رہی تھی، اس لذت کو اس نے چھوڑ دیا. عرفہ ثم انکر، اس نے اس مٹھاس کو پہچانا، نور کو پہچانا، پھر اس کو چھوڑ دیا. فذاک قلب منافق، یہ منافق کا دل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے. چوتھی قسم ہے وہ قلب تمدہ مادتان، مادت ایمان و مادت نفاق. یہ جو دل ہے وہ تیسرے سے بہتر ہے. اس دل کے اندر دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، ایمان بھی نفاق بھی، ایمان بھی نفاق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکونوا امعاء، امع نہ بنو. کیا ہے امع؟ ان احسن الناس احسنت وان اساء الناس اساءت. مسجد میں چلے گئے تو بہت دیندار، باہر چلے گئے تو ان جیسا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا نہیں، ایسا نہیں. لیکن یہ حقیقت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. یہ چار قسمیں دلوں کے فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ چار قسمیں ہیں، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہیں چند میں صرف پوائنٹس میں ذکر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. اور بہت اہم چیزیں وہ ہم ایک دوسرے کو، ہمارے سامنے آئینہ رکھا ہوا ہے اس وقت، ہم اس میں چیک کریں گے کہ یہ اگر علامات میرے دل میں ہے تو میرا دل اچھی راہ پہ چل رہا ہے. اگر یہ علامات ہے تو پھر اللہ رحم فرمائے. تو ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دل کی پہچان کے لیے، اچھے دل کی پہچان کے لیے کچھ چیزیں بتائیں اور برے دل کی علامات کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں. وہ میں جلدی میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. پہلی جو علامت ہے اچھے دل کی، کہ جب انسان سے گناہ ہو اس کا دل اس کو کوستا رہے گا، تنگ کرتا رہے گا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ کر توبہ کر توبہ کر، یہاں تک کہ اس کی توبہ نہ کروا. اگر یہ چیز آپ کے دل میں ہے گناہ کرنے کے بعد تو سمجھ لیں کہ آپ خیر کے راستے پر ہیں. اگر یہ تھوڑی سی رونق بھی ہمارے دل میں ہے تو ہم خیر پر ہیں. نمبر 2، کبھی بھی جس دل کو آپ نے اللہ رب العالمین کے ذکر سے پریشان ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کریں سکون مل رہا ہو، سمجھ لیں کہ آپ کا دل خیر پر ہے. نمبر 3، اگر کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسے اذکار ہیں صبح کے، شام کے، یا اس کے علاوہ بھی ہر ایک انسان کی اپنی اپنی چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ ہر ایک اپنے رب کے ساتھ کچھ چیزیں اضافی پڑتا ہے. یہ اضافی بات کر رہا ہوں. اگر کسی دن اس کے زندگی میں سے کچھ اضافی نیکیاں مس ہو جائیں تو وہ اپنے دل میں پریشان ہونے لگتا ہے. یہ فرائض کی بات نہیں ہو رہی. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم فرائض اگر ہم مس ہوتے ہیں تو ہماری دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، ہم اپنے دل کو چیک کر سکتے ہیں. نمبر 4، کہ وہ جب بھی نماز میں جب بھی عبادت کرے گا اس کو لذت مٹھاس کتنی ہو، کم ہو زیادہ ہو، یہ ایمان کے اوپر ہے، لیکن اس کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے. نمبر 5، جب وہ نماز میں داخل ہو، نماز شروع کرے، اکثر اس کے حالات یہ ہیں کہ جب نماز شروع کرے تو اس کے دکھ اور غم ختم ہو جائے. ارحنا یا بلال بالصلاۃ، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کے ذریعے سکون پہنچا. نمبر 6، اس کی زندگی میں سب سے بڑا ہم اور فکر اللہ رب العالمین. نمبر 7،
سب سے زیادہ وہ اپنے ٹائم کے بارے میں سوچتا ہو کہ میرا ٹائم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں ضائع نہ ہو. ہم تو پیسوں کے ساتھ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں نا کہ ٹائم پیسہ ہاں، ٹائم از منی. لیکن اصل یہ چیز نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ٹائم اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہو. وہ اتنا اس میں کنجوس ہو اس ٹائم کے اندر، جس طرح ایک کنجوس آدمی اپنے مال کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنے ٹائم کو اللہ کے راستے میں صرف کرنے میں محسوس کرتا ہے. سب سے زیادہ اس کا اہتمام اس چیز میں ہو کہ میرا عمل صحیح ہونا چاہیے. صحیح عمل کیسا ہوگا؟ جس کے اندر اخلاص ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اس کی فکر اس کو نہیں ہوگی کہ میرا عمل زیادہ ہو. چند صفات اور ہیں جو دل کی برائی کے بارے میں، ان برائی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ دل برائی کی طرف جا رہا ہے. نمبر 1، کتنے بھی گناہ ہو جائیں اس کی دل پہ مچھر کی طرح، جیسے انسان کے اوپر مچھر بیٹھتا ہے ایسے اڑا دیتا ہے، اس کو پریشانی نہ ہو. نمبر 2، جب بھی وہ گناہ کا کام کرے، فلم دیکھے، ڈرامہ دیکھے، مووی دیکھے، فیس بک فلاں، جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس کو بلکہ سکون ملتا ہو، ہاں اور دیکھوں. نمبر 3، سب سے اہم چیزوں کو چھوڑ کے فضول چیزوں کے اندر زندگی میں مصروف رہتا ہے. نمبر 4، حق کو محسوس کرتا ہے، حق جو ہے نا اسے ناپسند لگتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بند ہونے شروع ہو جاتا ہے. نمبر 5، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خوشی محسوس نہیں ہوتی، تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بورنگ ٹینشن لے لیتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. جب وہ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بہت خوش ہنس مکھ رہتا ہے، لیکن جب کسی دیندار کے پاس آ جائے تو اس کا دل تنگ ہونے شروع ہو جاتا ہے. اس کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے. عشق کے بارے میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت طویل بحث کی ہے. آپ نے فرمایا عشق اس شخص کو ہوتا ہے، اس شخص کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے کسی مرد کو عورت کے ساتھ یا کسی عورت کو مرد کے ساتھ، جب دو خامیاں اس کے اندر ہوں. نمبر 1، اس کی توحید جو ہے وہ ناقص ہو، اس کا ایمان بھی ناقص ہو. جب تک اس کی توحید مکمل ہے یا ایمان کامل ہے، اس کی زندگی میں عشق نہیں آ سکتا. محبت الگ چیز ہے. آخری چیز، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، اچھی بات کو اچھا نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. یہ چند چیزیں تھیں جو میں نے مختصر آپ لوگوں کے سامنے رکھی. کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا دل کہاں پر کھڑا ہے. اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں. اگر دل کے معاملے میں ہم نے سنجیدگی اختیار نہیں کی، ساری ظاہری چیزیں ہماری ادھر ہی رہ جائیں گی، کسی کام کی نہیں ہوں گی. تو اس لیے اہل سلف رحمہ اللہ دلوں کے جو امراض ہیں، دلوں کے جو علاج ہیں، اس کے بارے میں کتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے تاکہ ہم لوگ ان سے مستفید ہو سکیں. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.